بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد بیان کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھتے ہوتے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بزرگی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پھر دریافت کرتے ہیں، ان کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں، اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ شکایت کرتا ہے کہ اس میں فلاں شخص بھی تھا، وہ ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ السلسلۃ الصحیحۃ الالبانی میں حدیث شریف ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے آسمان والوں کو اس طرح نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دل پرسکون ہو تو قرآن پڑھو اور جب بے سکونی ہونے لگے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف پھیر دے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔